بنی عالم کی زینت ہے، بنی عالم کی زینت ہے، یہ دستار فضیلت ہے۔ بنی عالم کی زینت ہے، یہ دستار فضیلت ہے، یہ ایک تاج سعادت ہے، یہ دستار فضیلت ہے، یہ دستار فضیلت ہے۔ اگر تھانویں بھی آندا ہوئے تو نال میرے مل کے پڑھ لو۔ بنی عالم کی زینت ہے، یہ دستار فضیلت ہے۔ بنی عالم کی زینت ہے، یہ دستار فضیلت ہے، یہ ایک تاج سعادت ہے، یہ دستار فضیلت ہے۔ فراغت کی سند پا کر بنے ہو تم مبارک ہو۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ، بآواز بلند سبحان اللہ۔ فراغت کی سند پا کر بنے دولا سبھی فاضل، ہنسی یہ ساعت ہے، یہ دستار فضیلت، ہنسی یہ ساعت ہے، یہ دستار فضیلت ہے۔ نبی کے علم کے وارث بنے ہو تم مبارک ہو۔ علماء کرام اور حفاظ کرام انہاں دے آج حوصلہ افزائی دا وقت ہے۔ شعر کہندہ ہے کہ نبی کے علم کے وارث بنے ہو تم مبارک ہو۔ توجہ، یہ پاکیزہ وراثت، یہ پاکیزہ وراثت ہے، یہ دستار فضیلت ہے، یہ پاکیزہ وراثت ہے، یہ دستار فضیلت ہے۔ بنی عالم کی زینت ہے، یہ دستار فضیلت ہے۔ جو ہاتھوں سے کیا مشائخ کے سجا صحرا تمہارے
جو ہاتھوں سے مشائخ کے سجا صحرا تمہارے سر، بزرگوں کی عنایت ہے، بزرگوں کی عنایت ہے، یہ دستار فضیلت ہے، بزرگوں کی عنایت ہے، یہ دستار فضیلت ہے۔ اور قابل توجہ شعر، اکابر نے ساگر کو سونپا یہ فرض نو ہے۔ بڑے بزرگان دین نے دین دی تبلیغ دی ڈیوٹی جدو عالمی دین حافظ قرآن دے سر تے دستار وج دیئے، اس وقت وہ اپنی ڈیوٹی ہوں دے ذمہ لا رہے ہوں دے کہ اے جڑا کام اسی کر رہے ہیں ان تا حیات اے کام اسی تیرے سپرد کر رہے ہیں جی۔ اکابر نے اساگر کو یوں سونپا ایک فرض نو، توجہ، نبھانے میں ہی عزت ہے، یہ دستار فضیلت ہے، نبھانے میں ہی عزت ہے، یہ دستار فضیلت ہے، بنی عالم کی زینت ہے، یہ دستار فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل ذکرہ دی حمد و ثنا، نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد معزز محتشم سامعین و حاضرین، آج تسی اور میں مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام دے سالانہ جلسہ دستار فضیلت خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تے یہ ہو رہے ہیں اور اسی ان دے اندر شامل ہاں۔ اللہ تعالیٰ اس نو قبول فرمائے اور تو آڈے سارے واسطے معاونین واسطے آل محلہ واسطے یہ بڑا خوشی دا لمحہ ہے کہ جس ادارے دے نال تسی منسلک کو اس ادارے وچوں اس سال اللہ عز و جل نے 9 حفاظ کرام نو قرآن پاک حفظ کرنے دی سعادت عطا فرمائی۔ حافظ قرآن ایک بھی ہوئے تھے وہ کئیاں نو کامیاب کروا دیندے جی۔ 9 حافظ قرآن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس سعادت عطا فرمائی اور 4 علماء کرام اللہ عز و جل نے انہوں نے دورہ حدیث شریف مکمل کرنے دی سعادت عطا فرمائی۔ اور اس سے ہی ساڑھے مرکز دی برانچ کچی مسجد اتھے جڑی اس مرکز دی برانچ اس مدرسے دے بھی انہاں تو علاوہ 2 حافظ قرآن شامل نے۔ قاری استاد الحفاظ سلیمان صاحب آپ تشریف فرما نے انہاں بھی 2 بچیاں نو حافظ قرآن بنایا، آج انہاں دی بھی دستار فضیلت اتھے ہوئے گی، یعنی ایک تو بھی بچے حافظ قرآن بنے نے تے جیڑی مختلف جگہ تے برانچز کھولیاں ہوئی، یعنی اتھے بھی دین اسلام دی تبلیغ دا سلسلہ جاری۔ ٹوٹل 15 ایک خوش نصیب طلباء نے جنہ دی آج تو آڈے سامنے دستار فضیلت ہوئے گی اور یہ بڑا خوشی والا سمے اے تسی سمجھ دیو جیڑی
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਰਵੇ, ਲੋਕ ਖਰੀਦਣ ਨਾ, ਉਹ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ کہ توانو اس ادارے تو کامیاب ہونے والے حفاظ کرام علماء کرام تے اعتماد ہے۔ تسی سمجھ دے ہو کہ دین اسلام دا حقیقی کام اسی جس ادارے دے نال محبت کرنے ہاں او 36 سالاں تو الحمدللہ کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ تے تو پڑھن والے طلباء کرام جڑے نے او دین اسلام دی خدمت واسطے کوشش ہیں۔ پیارے بھائیو، اج دنیا دے اندر ہر بندے دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور اپنے مقصد نو کامیاب کرنے آستے، اپنے مقصد دے اندر کامیابی حاصل کرنے آستے بندے کوشاں نے۔ کسی دے اتے دولت اکٹھی کرن دا بھوت سوار ہوئے، وہ دن رات وہ دے لگا ہوئے، کسی مکان بنان دی فکر لاحق ہوئے، وہ اپنیاں صلاحیتاں ہوتے خرچ کر رہے، اور کسی نو وڈا عہدہ حاصل کرنے دا جنون ہوئے، وہ پتہ نہیں ان دی واسطے کیڑے کیڑے پاپڑ ویل دے، لیکن بڑا عہدہ حاصل کرنے تو بعد، مکان بنانے تو بعد، دولت مل جان تو بعد، وہ بندے پھر بھی مرن تو بعد قبر پچھتان گے کہ کاش اسی اس دنیا نو اتنی ہی اہمیت دیں دے جتنی اس دنیا دی حیثیت سی۔ کیونکہ دولت دا لالچ جس بندے پیدا ہو جاندہ ہے، انہوں پہاڑ بھی سونے دے مل جانتے ہو آندہ ایک اور ہونا چاہیے۔ ایسے لالچی بندے دا پیٹ صرف قبر دی مٹی بھر سکتی ہے، دنیا ہوں دی واسطے قاصر ہے۔ لیکن خوش نصیب وہ لوگ نے، خوش نصیب وہ افراد نے جنہ اس دنیا دے اندر جڑی تکبر تے لالچ دے نال تے حرص دے نال بھری ہوئی ہے، ان دے اندر انہاں اپنی زندگی دا مقصد دنیا واہ واہ تے بلے بلے نہیں بنایا، انہاں دا مقصد دین اسلام دی سر بلندی، انہاں دا مقصد دین اسلام دی سرفرازی، انہاں دا مقصد تبلیغ دین اسلام ہے۔ اور میں انہاں خوش نصیب کیوں کہہ رہا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ آج کسی پرانی دکان تے تسی ٹر جاؤنا تیو آندہ ہے میرا دادا بھی یوں کام کردہ آیا، توجہ ہے؟ دب کے بولو سبحان اللہ۔ کسی وڈی دکان تے چلے جاؤ، قدیم دکان تیو آندہ ہے میرا دادا بھی یوں کام کردہ رہے، میرا باپ یہ کام کردہ رہے، اسی پیوں دادے آئے کام کردے آیا، لہذا اسی بڑا اپنے آپ تے فخر کر دیا ہویا دستے نے۔ تو میں کہا جڑا دادیوں ہکو کام کر دے ہون، وہ تے فخر کر کے دستے نے میرا بابا بھی یہ کردہ رہے، میرا دادا بھی یہ کردہ رہے، تے اسی انہوں نے خوش نصیب نہ کیے کہ یہ او مقصد بنا کے بیٹھے ہوئے نے جڑا مقصد حضرت آدم علیہ السلام لے کے دنیا تے آئے۔ آج اس وقت ہر بندے دا دل کردہ ہے کہ مینوں اللہ تعالیٰ اپنی مدد عطا فرمائے، اور بندے کہندے ہیں یا اللہ مدد، رب تعالیٰ دی مدد حاصل کرنا چاہندے ہیں۔ رب تعالیٰ جل ذکرہ نے بڑے احسن انداز دے وچ لوگاں نو دسیا کہ اے دنیا والیو، جڑا بندہ چاہندہ ہے کہ میری مدد اللہ تعالیٰ فرمائے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، تسی دین اسلام دی مدد کرو، رب تہاڈی مدد فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگرچہ کافرانو ناپسند ہوئے، مشرکانو ناپسند ہوئے، کیونکہ وہ کوشش کر دینے نا دین اسلام دا چراغ بجانے دی۔ رب فرماندہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ دین اسلام دے چراغ نو بجھن نہیں دے گا، رب تعالیٰ نے روشنیاں مزید پھیلا دے گا۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے اکو آس خدا وند تیری اور نہیں کچھ سجے جس دیوے لو
العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ایمان والے جڑے چاہتے ہو اللہ ساری مدد کرے اللہ فرماتا ہے میرے دین کی مدد کرو میرے دین کی خدمت کرو میں اللہ تہاڈی مدد فرماواں گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اللہ تانوں ثابت قدمی عطا فرمائے گا مسلمانوں مفسرین فرماندے نے جڑے اللہ دے دین دی مدد کردے نے جنگ دا میدان ہوئے گا اوتھے بھی ڈٹے رہن گے اللہ انہاں نوں اسلام تے استقامت عطا فرمائے گا مسلمانوں جدوں پل صراط تو گزرن دا ویلا ہوئے گا میرا رب اوتھے بھی انہاں نوں ڈگمگان نہیں دے گا دین اسلام دے علم نوں بلند رکھی دین اسلام دے جھنڈا تو نہیں گرن دینا میرا اللہ پل صراط تینوں نہیں گرن دے گا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں دین اسلام دی مدد کیویں کرنی ہے خدمت کیویں کرنی ہے بندہ خود عالم دین بنے لوگاں نو تبلیغ کرے لوگاں نو قرآن دا پیغام پہنچاوے لوگاں تک نبی دا فرمان پہنچاوے مسلمانوں جڑے خود عالم دین نہیں بن سکدے انہیں دینی ادارے دے نال پیار کرو انہاں دی اخراجات اپنے ذمے لے لو انہاں دے معاملات بندہ اپنے ذمے لے لوے مالی اداریاں نو آباد کرنا ہے انہاں مساجد نو آباد کرنا ہے اے مراکز نو آباد کرنا ہے مسلمانوں جیڑا زیادہ پیسہ نہیں دے سکتا ہے آپ بھی عالم دین نہیں اپنی اولاد وچوں کسے نو نبی دا نوکر بنا دے کسے نو نبی دا خادم بنا دے کسے نو عالم دین تے حافظ قرآن بنا لے اے بھی دین اسلام دی مدد ہے اے بھی دین اسلام دی خدمت ہے انج کر کے جڑا دین دی خدمت کرے گا میرا رب دی مدد فرمائے گا اللہ فرماندا والا یا سورن اللہ نہیں یا سرو فرمانا میں رب تہاڈی ضرور مدد فرماواں گا میں رب تہاڈی ضرور مدد فرماواں گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بنی وذالک من سنتی ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے بیٹے انس اے میرے بیٹے انس وذالک من سنتی اے میری شریعت اے میری طریقت اے میری سنت اے میرے بیٹے انس جڑا میری شریعت نال پیار کرے گا جڑا میری سنت نو زندہ کرے گا یعنی خود بھی دین سیکھے گا خود بھی قرآن پڑھے گا خود بھی حدیث مصطفیٰ حاصل کرے گا پھر لوگاں تک بھی پیغام پہنچائے گا اے میرے بیٹے جڑا میری سنت نو زندہ کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دین پہلے سکھدا ہے پھر دین لوگاں تک پہنچاندا ہے پھر دین دی تبلیغ کردا ہے یا رسول اللہ انہوں کی انعام ملے گا میرے پاک نبی نے فرمایا فقد احبنی اے میرے بیٹے انس جڑا دین دی تبلیغ کردا ہے میں محمد دے نال سچا پیار کرنا وا میری سچی محبت انہوں نصیب
مسلمانوں گل ختم نہیں ہوئی، جنوں جنوں سمجھ آ جائے آخری بندے تک بول کے دسیا جے اے پاک نبی کی نام عطا کر دینے فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنت، اے پتر انس جڑا دین نال پیار کردا ہے میں ان دے نال پیار بھی کرنا وا تے جن دے نال میں پیار کرنا وا کل قیامت نو اونوں جنت بھی ملے گی، جنت وچ محمد دی سنگت بھی ملے گی۔ اللہ اکبر، زندہ باد یا رسول اللہ۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب نے فرمایا انہوں جنت بھی ملے گی، جنت جو حضور دی سنگت بھی ملے گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سان سب نو دین اسلام دا سچا خادم بنائے، دین اسلام دی تبلیغ کرنے دی، لوگاں تک دین پہنچان دی، رب عز و جل سن سب نو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔